صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ دوستو، کسان کی معاشی حالت بڑی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی کا طوفان بدتمیزی مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہماری خطاؤں پر اور ہمارے اعمال پر درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کسان کو خوشحال بنائے، اس کے بچوں کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ دوستو، گوب پر امائنو ایسڈ کے سپرے کے بارے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت ہماری فصل گندم کی بوٹنگ سٹیج پہ ہے، گوب پہ آ چکی ہے۔ گوب پر جب ہماری گندم کی فصل پہنچتی ہے تو بہت سارے دوست اس موقع پر کسان کو مسالت فراہم کرتے ہیں، ریکمنڈیشن دیتے ہیں۔ سیل ٹیم کے جو دوست ہیں، مارکیٹنگ کے جو دوست ہیں، وہ بھی اس معاملے میں فیلڈ میں بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ اپنی سیل کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایسے ہی بے تکے پروڈکٹ ریکمینڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو گوب کے مرحلے پر میں آپ دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امائنو ایسڈ کا سپرے جو ہے، امائنو ایسڈ کا سپرے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ریویو کریں۔ گوب کے مرحلے پر امائنو ایسڈ کے سپرے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ گوب کے مرحلے پر بیسیکلی ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ایک تو ہم نے دانے کی بھرائی کی بات کرنی ہوتی ہے کہ دانہ جو ہے وہ موٹا بھی ہو، وزنی بھی ہو اور تمام سٹے بھر جائیں دانے سے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ دانے جو ہے ان کے پچک جانے سے، مرجھاؤ جو ہے دانے کا، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ دانے کی بہتری کے لیے کیا پولینیشن کا عمل جو ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اگر پولینیشن اچھی ہوگی تو تمام دانے جو ہے وہ بھرپور بنے گے، سٹا بھرا ہوا ہوگا۔ کورے کی وجہ سے کچھ دوستوں کی فصل متاثر ہوگی ہے سندھ میں، میرے دوستوں نے مجھے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں۔ کورے کی وجہ سے گندم کے کوئی 20% سٹے جو ہیں ان میں دانے نہیں ہیں، یعنی سٹے کے اندر 20% دانے جو ہیں وہ نہیں بن پائے۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سپرے نہ کیجیے گا۔ وہاں پر کچھ دوستوں کو امائنو ایسڈ کے سپرے ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں، وہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں ہے۔ اب امائنو ایسڈ جو ہے نا بیسیکلی یہ 40-50 دن کی فصل پہ آپ سپرے کرتے ہیں تو اس کے بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ 40-50 دن کی فصل پہ امائنو ایسڈ کے بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اس مرحلے پر ہم امائنو ایسڈ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں۔ ان میں سی ویڈ ایکسٹریکٹ بھی ہے، امائنو ایسڈ بھی ہے، ایزابیان ہے، ٹیکامین میکس ہے، اس طرح اور بھی کئی پروڈکٹ ہیں۔ لیکن جب فصل ہماری گوب کے مرحلے پر ہوتی ہے تو اس موقع پر امائنو ایسڈ کے سپرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر آپ نے جو سپرے کرنے ہیں اس میں پوٹاش چاہیے، پوٹاش اپنی فصل کو فولیئر گریڈ کا دیں، ایس او پی اٹھا کے سپرے نہ کر دیں، یعنی جو ایس او پی پانی پہ ہم نکے پہ بہا رہے ہوتے ہیں اس کا سپرے نہ کریں۔ اس کے علاوہ اس میں بوران لازمی ملائیں۔ بوران 20% آپ دوستوں کو بارہا اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ 150 گرام بوران کافی ہوتا ہے، اور پوٹاش اگر آپ سپرے کر رہے ہیں تو وہ ہر کمپنی کے 1 ایکڑ کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر آپ زنک دے دیتے ہیں تو اس کے بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ زنک کی وجہ سے بہت ساری خوراک کی اپٹیک کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہیں، خوراک اچھی جو ہے وہ ایکسلیٹ ہو جاتی ہے، اس کا سٹے کی طرف بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن امائنو ایسڈ کا اس مرحلے پر سپرے بالکل بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا پیسہ ضائع مت کریں۔ امائنو ایسڈ بیسیکلی فصل کی ویجیٹیٹو گروتھ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو اچھی پیداوار کے لیے تیار کر سکے۔ جب گوب پر فصل ہوتی ہے تو اس وقت دانے کی بھرائی کی بات ہم کرتے ہیں، دانے کی پچک جانے کو بچانا ہوتا ہے، ہم نے پولینیشن کو انہانس کرنا ہوتا ہے، بہتر کرنا ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر آپ کو امائنو ایسڈ کی سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی ریکمینڈ کرتا ہے تو اس سے کہے کہ مہربانی یار ہمیں آپ معافی کریں، امائنو ایسڈ کا سپرے بارہا کہہ رہا ہوں کہ گوب پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوٹاش، زنک اور بوران کا سپرے اس مرحلے پر آپ کے لیے افیکٹو ہوگا، اس کے سپرے کو آپ ترجیح دیں۔ اور امائنو ایسڈ کا سپرے بار بار بتا رہا ہوں کہ اس مرحلے پر، گوب کے مرحلے پر بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ شکریہ احسان، شکریہ پاکستان، والسلام۔